ذرا تصور کیجئے دبئی کے آسمان پر وہ لمحہ جب سورج کی روشنی شیشے کی طرح چمکتی فضا میں بکھری، ہزاروں لوگ گہری سانس لیے کھڑے ہوئے، نظروں کا مرکز ایک طیارہ جسے بھارت اپنے دفاعی مستقبل کے تاج کا ہیرا کہتا ہے۔ دبئی ایئر شو ہمیشہ اپنی چمک، اپنی رفتار اور اپنی رومانیت سے بھرپور ایویشن تاریخ رقم کرتا ہے، لیکن اس دن، اس گھنٹے، اس ایک لمحے نے دنیا کی نظروں میں کچھ ایسا بدلا جسے بھلانا آسان نہیں ہے۔ بھارت کا مقامی طور پہ تیار ہونے والا تیجس لڑاکا طیارہ ہزاروں آنکھوں کے سامنے فضا کو چیرتا ہوا نیچے آتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے بوسے لے لیتا ہے، ایک گونجدار دھماکے کے ساتھ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ منظر پورے شو کی فضا کو بدل دیتا ہے۔ ایسے ایونٹ میں ہر طیارہ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر جب ایک لڑاکا طیارہ توازن کھو بیٹھے تو وہ صرف حادثہ نہیں ہوتا، وہ ایک سوال بن جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کیا وجہ تھی کہ بھارت جس طیارے کو اپنی دفاعی صلاحیت کا ثبوت بتاتا ہے وہ اس طرح محض ایک لمحے میں ریت کی طرح بکھر گیا۔ مقامی وقت کے مطابق 2:10 پر جمعے کے روز یہ ہونے والا حادثہ صرف ایک تکنیکی ناکامی نہیں لگ رہا تھا، یہ بھارت کے اس دعوے پر براہ راست ضرب تھی جس کے مطابق تیجس مستقبل کا قابل اعتماد جنگی طیارہ ہے۔ امریکی میڈیا اور خلیجی رپورٹس نے حادثے کی تفصیلات سامنے لائیں تو دنیا حیرت میں ڈوبی۔ پائلٹس کے متعلق معلومات جو تھیں وہ واضح جس حد تک ہوئیں اس کے مطابق یہ تھا کہ 6 مہینے کی ٹریننگ اس نے لے رکھی تھی، بارہا مواقعوں کے اوپر وہ اپنے آپ کو کامیاب قرار دے چکا تھا۔ تو یہ طیارے کی غلطی تھی، وہ طیارہ اڑانے والے کی نہیں تھی۔ بھارت کے اپنے ذرائع خاموش ہے۔ سوال یہ کہ غلطی مشین کی تھی یا انسان کی، تکنیکی مسئلہ تھا یا ناتجربہ کاری، سب کی نظریں اس فیصلے پہ تھیں کہ اصل وجہ کیا تھی، مگر حادثہ خود بہت کچھ کہہ چکا ہے۔ ایک دنیا کے سامنے جو حادثہ ہوا، کیمرے کھلے تھے، آنکھیں دیکھ رہی تھی، ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا تھا، اور ایک ہے بھارت کو حادثہ جو اب اپنے بچاؤ کا تیسرا راستہ ڈھونڈ رہا ہے لیکن وہ مل نہیں پا رہا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اس واقعے کی سنگینی اس وقت اور بڑی جب یہ بات سامنے آئی کہ چند روز پہلے اسی دبئی ایئر شو میں تیجس کا ایک اور مسئلہ پکڑا گیا تھا۔ یہ حادثہ تو پیش آیا ہے 21 تاریخ کو، 21 نومبر 2025 کو، لیکن اس سے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں دیکھا گیا کہ تیجس کے فیول ٹینک سے تیل لیک ہو رہا تھا۔ یہ وہ خرابی ہے جو کسی عام ٹریننگ مشین میں بھی برداشت نہیں کی جاتی، لڑاکا طیارہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بھارت نے اس ویڈیو کو معمولی مسئلہ قرار دے کر دبانے کی کوشش کی، لیکن ایئر شو جیسے عالمی پلیٹ فارم پہ جو نقص ہیں وہ چھپتے نہیں، سامنے آتے ہیں، اور جب سامنے آتے ہیں تو بڑی طاقتوں کے دعوے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ حادثے کے بعد دبئی ایئر شو کا وہ سیشن روک دیا گیا جسے شائقین ہر سال بے چینی سے دیکھتے ہیں۔ ایروبیٹکس وہ فن ہے جس میں طیارے اپنی حدود سے کھیلتے ہیں، مگر جب حدود پھسل جائیں تو خود ایونٹ کی بنیادیں بھی لرز جاتی ہیں۔ لوگوں نے اپنی نشستوں سے اٹھ کے سنبھلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نے ویڈیوز ریکارڈ کی، کچھ حیرت سے سوچتے ہو گئے کہ آخر تیجس کا مستقبل کیا ہے۔ اور بھارت کے لیے یہ حادثہ صرف ایک طیارے کا ختم ہونا نہیں تھا، یہ ایک بیانیے کا زمیں بوس ہونا تھا، اور تیجس پہ بھارت نے ہمیشہ فخر کیا ہے۔ یہ مقامی طور پہ تیار کردہ ملٹائی رول فائٹر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس طیارے کو بنانے کی کہانی ہمیشہ مسائل میں گھری رہی ہے۔ کبھی انجن امپورٹ کرنا پڑتا ہے، کبھی سسٹمز دوسرے ملکوں پہ منحصر ہوتے ہیں، کبھی ٹیسٹ فلائٹس میں نقص سامنے آ جاتے ہیں، اور بھارت ہر بار ایک نئی تعویل لاتا ہے مگر نقص اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں۔ عالمی سطح پہ ڈیفنس ایکسپرٹس پہلے یہ سوال اٹھاتے رہے کہ کیا تیجس جو ہے یہ واقعی جدید دور کے جنگی تقاضوں پہ پورا اترتا ہے، اور دبئی میں پیش آنے والا یہ منظر ان سوالات کو مزید اجاگر کر چکا ہے۔ دبئی میں اس منظر نے ان سوالات کو مزید طاقت دی ہے۔ اس حادثے کا اثر صرف اتنا نہیں کہ ایک طیارہ گر گیا، اس نے بھارت کی دفاعی ٹیکنالوجی، اس کے ایویشن انڈسٹری، اس کے دعووں، اس کی سفارتی پوزیشن کو بھی چیلنج کیا۔ دبئی ایئر شو جیسے عالمی ایونٹ میں ناکامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے خریدار، تجزیہ کار ادارے اپنی فہرستوں پہ نظر ثانی کریں۔ دفاعی صنعت اعتماد پہ چلتی ہے، اور جہاں اعتماد مجروح ہو جائے وہاں سودے، معاہدے، شراکتیں، سب کچھ متاثر ہو جاتا ہے۔ دبئی میں موجود بھارتی وفد کے چہروں پہ وہ سنجیدگی صاف نظر آئی جو عام طور پہ ایسے حادثے کے بعد ظاہر ہوتی ہے، مگر یہاں ایک اور پہلو بھی نمایاں۔ لوگ خاموش تھے، بول نہیں رہے تھے، شاید اس لیے کہ حادثہ خود بہت کچھ بول چکا تھا۔ بھارت چاہے جتنی وضاحتیں دے لے، جتنی مرضی پریس ریلیزز جاری کر دے، یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے، اس پہ جتنی دلیلیں گھڑ لے، دنیا نے اپنے سامنے دیکھ لیا کہ طیارہ کیسے کنٹرول سے باہر ہوا، کیسے زمین کی طرف جھکا، اور کیسے ایک ہی جھٹکے میں راکسا ہو گیا۔ اس واقعے نے ایک اور سوال بھی کھڑا کیا، اگر ایک شو میں اس قدر مسائل سامنے آ رہے ہیں تو میدان جنگ میں یہ طیارہ کیسے پرفارم کرے گا؟ کیا یہ طیارہ وہ اعتماد دے سکتا ہے جو ایک جنگی مشین کو دینا چاہیے؟ کیا یہ وہ رفتار، وہ توازن، وہ طاقت رکھتا ہے جس کا بھارت دعویٰ کرتا ہے؟
दुनिया भर के दिफाई तज्जियाकार अब सिर्फ हादसा नहीं देख रहे, वो इस हादसे के पीछे खड़ी पूरी दिफाई सोच का जायजा ले रहे हैं। हादसे के बाद भारत की फौजी क़यादत ने तस्दीक तो कर दी कि तैयारा वाकई तबाह हुआ, मगर सवालात सामने खड़े हो गए और उनके जवाब देने के लिए भारत के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब भारत को इस हकीकत का सामना करना पड़ रहा है कि वो दिफाई बयानिया मजबूत रखे, लेकिन वो बयानिया तब मजबूत होता है जब कारकर्दगी भी मजबूत हो, और जब कारकर्दगी आदमी सतह पर नाकाम हो जाए तो फिर बयानिया महज हवा बन जाता है। ये वाकया एक तैयारे के गिरने का नहीं है, एक नजरिए के गिरने का है। दुनिया अभी भी हैरानी के आलम में है कि जिस मुल्क ने इस तैयारे को अपनी कामयाबी की अलामत कहा, वो इसको आलमी शो में भी महफूज नहीं रख सका। आने वाले दिनों में इस हादसे के तकनीकी पहलू भी सामने आएंगे, मगर एक बात जो वाज़ेह है कि भारत के दिफाई ख्वाबों में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। दुबई एयर शो के इस अलमनाक हादसे के बाद अगर कोई शख्स तारीख के औराक पलट के देखे तो उसे यह अंदाजा होगा कि पहला मौका नहीं जब भारत के लड़ाका तैयारे आसमान पर अपना तवाजुन खो बैठे हों या मैदान जंग में रुसवाई का बायस बने हों, बल्कि इसकी पूरी अस्करी तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जिन्होंने न सिर्फ भारत की तकनीकी कमजोरियों को बेनकाब किया बल्कि उसके जंगी दावों को भी खोखला साबित किया। जो कुछ दुबई में हुआ वह दरअसल एक लंबी दास्तान का ताजा तरीन बाब है, एक ऐसी दास्तान जिसमें नाकाम टेस्ट हुए, गिरते तैयारे, फटते इंजन, कमजोर तरबियत, बड़े बड़े दावों के बाद होने वाली बदतरीन सुबकी की भारी झलकियां बिखरी हुई हैं। अगर हम माजी की तरफ देखें तो सबसे नुमायां वाकया कारगिल जंग के दौरान सामने आया था, जब भारत ने बड़े फख्र से अपने जंगी तैयारे उस मार्के में झोंके, लेकिन महज चंद ही दिनों में उसके मिग तैयारे आसमान में ऐसे बिखरे जैसे कागज के बने खिलौने हों। पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन और बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन ने बारहा उस हकीकत की निशानदही की कि भारतीय फ़ज़ाइया ट्रेनिंग, मशीनरी और हिकमत अमली के लिहाज से कमज़ोर है। कारगिल में भारत ने अपने कई कीमती जहाज़ खोए, जिनमें मिग 27 और मिग 21 शामिल थे, और हर बार भारत ने हादसे की जिम्मेदारी कभी खराब मौसम पे डाली, कभी तकनीकी गलती पे, कभी गैर मतवक्के हवा के दबाव पे, मगर हकीकत यही रही कि उन तैयारों ने असल कारकर्दगी दिखाने की बजाय नाकामी की तारीख रकम की। मिग 21, जिसे भारत ने दहाइयों तक एसपी यानी स्पाइन ऑफ इंडियन एयर फोर्स कहा, वही तैयारा सबसे ज्यादा हादसात का शिकार हुआ और दुनिया भर में इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा, यानी उड़ता ताबूत। और यह लकब किसी दुश्मन ने नहीं दिया, बल्कि भारतीय मीडिया ने खुद अपनी फजाइया के लिए इस्तेमाल किया। हजारों घंटों की फ्लाइट ट्रेनिंग, भारी बजट, दर्जनों अपग्रेडेशन और बेशुमार दावों के बावजूद मिग 21 जमीन से ज्यादा आसमान में भारतीय पायलट्स के लिए मौत का पैगाम साबित होता रहा। हर साल औसतन 5 से 6 हादसात ऐसे होते जिनमें भारतीय पायलट जान से हाथ धो बैठते हैं और भारत का एक ही जवाब होता है कि तहकीकात हो रही है, लेकिन तहकीकात हमेशा फाइलों में गुम रही। और मिग 21 का खौफ हर जवान पायलट के दिल में बैठा रहा कि तब मिन्नू ना बादें। फिर 1987 का मशहूर वाकया याद आता है, जब भारतीय तैयारा श्रीलंका में अमन मिशन के दौरान कंट्रोल खो बैठा था और जमीन से टकरा गया। भारत ने उसे भी हादसा करार दिया, मगर बैनुल अक़वामी माहिरीन ने निशानदेही की कि पायलट्स की तरबियत और मशीनरी की हालत भारत को हर जगह मुश्किल में डाल रही है। ये वो दौर था जब भारत अपने जंगी अज़ाइम को एशिया में फैलाना चाहता था, मगर उसकी कमजोर टेक्नोलॉजी हर कदम पे उसे रुस्वा कर रही थी। 1999 के साने के बाद 2002 से 2015 तक भारत के जंगी बेड़े को मुसलसल हादसात का सामना रहा। खुसूसन मिग 27 ने भारत की फजाई साख को तबाह किया। इंजन जंप कर जाते थे, पुर्जे हवा में निकल जाते थे, कई बार तैयारा उड़ान भरते ही सड़क या रनवे के साथ टकरा जाता था। भारतीय फजाइया ने खुद कबूल किया कि ये तैयारे मेंटेन नहीं रह सकते, लेकिन उनके ऊपर इन्हसार जो है वो फिर भी जारी रखा गया, क्योंकि उनका कोई मजबूत अल्टरनेटिव मौजूद नहीं था। उसके बाद वो वक्त आया जब भारत ने रूस से पेशरफ्ता Su-30 तैयारे खरीदे, उस पर फख्र भी किया, मगर कुछ ही अरसे बाद ये तैयारे भी हादसात में गिरने लगे। 2009 में जोधपुर, 2011 में पुणे, 2018 में नासिक, 2018 में रियासत आसाम और फिर 2022 में एक और हादसा। हर हादसा एक बड़ा सवाल, मगर भारत जवाब वही देता था जो हमेशा देता रहा, तकनीकी खराबी, सिस्टम फेलियर, इंसानी गलती। दुनिया समझती रही कि अगर हर तैयारा एक ही तरह की खराबी का शिकार है तो मसला महज इंसान का नहीं, निजाम का है। एक ऐसा निजाम जो फख्र के बोझ से दबा हुआ है, मगर हकीकत पर निगाह डालने से आरी है। सबसे बड़ी सुबकी 2019 में पुलवामा के बाद पेश आई, जब भारत ने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया। भारतीय फजाइया ने गलत शनाख्त के बायस अपना ही Mi-17 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया, जिससे 6 एहलकार मारे गए। उस वाक़े को दुनिया ने सदी की बड़ी गलती का, और भारतीय मीडिया ने शुरू में हकीकत छुपाने की कोशिश की, मगर चंद दिनों बाद सब कुछ सामने आया। ये वो बदतरीन लम्हा था जब भारत की जंगी सलाहियत दुनिया भर के तजियाकारों के लिए मजाक बनी। उसी साल भारत ने दावा किया कि उसने F-16 गिराया, मगर दुनिया ने जब शवाहिद मांगे तो भारत ने एक टूटा हुआ मिसाइल दिखा के सबको खामोश करने की कोशिश की। उसके बरक्स
عالمی اداروں نے تصدیق کی کہ بھارتی MiG-21 خود گرا جبکہ پاکستان کا F-16 مکمل سلامت رہا۔ بھارت نے نہ صرف جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے دنیا بھر میں غلط بیانی کی۔ آج بھی بین الاقوامی رپورٹس میں یہ واقعہ بھارت کے سب سے بڑے جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ فضائی پریڈز میں بھی بھارت کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دلی کے ریہرسل کے دوران کئی بار طیارے یا ہیلی کاپٹر کریش ہوئے ہیں۔ ایک بار تو پیراچوٹ جمپ کے دوران دونوں بھارتی کمانڈوز کے پیراشوٹ آپس میں الجھ گئے تھے اور دونوں زندگی کی بازی ہار گئے۔ ایسے واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں مگر بھارت پہ ان کی تعداد خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ اگر اس پوری کہانی کو یکجا کریں تو واضح ہوتا ہے کہ بھارت ہمیشہ اپنی جنگی طاقت کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، مگر جب یہ طاقت عملی امتحان میں اترتی ہے تو حقیقت بالکل مختلف نکلتی ہے۔ بھارتی جنگی بیڑا دہائیوں سے حادثات کی زد میں ہے، اس کے پائلٹس تربیت کی کمی کا شکار ہیں، اس کے انجینئر سرکاری دباؤ میں کام کرتے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی سیاسی دعووں کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی، اور بھارت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ طیارے گر رہے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کا سامنا کرنے کی بجائے ہر ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی طرز عمل اسے بار بار سبکی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دبئی میں تیجس کا حادثہ اسی تاریخی سلسلے کی کڑی ہے۔ عوام کو حیرانی شاید صرف اس بات پہ ہوئی ہو کہ یہ حادثہ عالمی سٹیج کے اوپر ہوا، مگر دفاعی ماہرین کے لیے اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ بھارت اب بھی اسی ڈگر کے اوپر قائم ہے، اسی راستے پہ ہے جہاں تکنیکی کمزوریاں، کمزور تربیت، غلط فیصلے اور سیاسی دعووں نے اسے پچھلی کئی دہائیوں میں ہر جگہ رسوا کیا ہے۔ آج کا طیارہ، کل کا میگ، پرسوں کا سخوئی اور اس سے پہلے سینکڑوں کہانیاں سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بھارت کا جو دفاعی بیانیہ ہے وہ دعووں سے تو مضبوط ہے مگر زمینی حقائق کے سامنے وہ پہلے بھی ڈھیر ہوتا رہا اور اب بھی مسلسل ہزیمت کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ کب رکے گا؟ شاید تب جب بھارت حقیقت تسلیم کرے، اپنی کمزوریوں پہ کام کرے، ہر حادثے کو چھپا کے نہیں بلکہ سیکھ کے آگے بڑھے، مگر موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ بھارت ابھی راستے سے بہت دور ہے، اسے دوری اختیار کرنے کا فن آ چکا ہے۔ جب تک وہ دوری اختیار کرے گا، آسمان بھارت کے لیے آزمائش بنا رہے گا اور دنیا اس کے لڑاکا طیاروں کو تباہ ہوتے دیکھتی رہے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔